آج چونکہ عمران خان کی ملاقات ہوئی ہے عظمیٰ خان کے ساتھ جو ان کی بہن ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان این ڈی یو جانے والے پارٹی رہنماؤں پر شدید برہم ہوئے، بولے جو لوگ ہم پر ظلم کر رہے ہیں ان کے پاس جانا ناقابل برداشت ہے۔ یہ لوگ پارٹی کے میر جعفر اور میر صادق ہیں۔ وکٹ کے دونوں جانب کھیلنے والوں کے لیے پارٹی میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ عمران خان لمبی آئسولیشن سے شدید پریشان اور غصے میں ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ بہت بری چیز ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ بشرا بی بی کو کوئی سہولت نہیں ہے، بچوں سے ملاقات نہیں کروائی جا رہی۔ یہ سب کچھ کون کر رہا ہے یہ پوری پاکستان کی عوام اب جان چکے ہیں۔ عمران خان نے شاہد خٹک کو تحریک انصاف کا قومی اسمبلی میں پارلیمانی لیڈر نامزد کر دیا۔ عمران خان کا سہیل آفریدی کو فرنٹ فٹ پر کھیل جاری رکھنے کا حکم دیا۔ وہ سہیل آفریدی سے مکمل خوش ہیں۔ عمران خان نے سہیل آفریدی کے کردار کو بھرپور سراہا ہے۔ عمران خان نے کہا ہے کہ موومنٹ کے قائد محمود خان اچکزئی ہیں۔ عمران خان کا تحریک انصاف کو محمود خان اچکزئی کے فیصلوں پر منوعاً عمل درآمد کا حکم بھی جاری کر دیا، اور اس کے علاوہ پارلیمنٹیرینز جتنے بھی ہیں ان کو یہ احکامات جاری کیے ہیں کہ اس پر آپ لوگ عمل درآمد کو یقینی بنائیں۔ عمران خان بہت برہم ہوئے۔ علامہ راجہ ناصر عباس اور محمود خان اچکزئی کا بطور اپوزیشن لیڈر نوٹیفیکیشن کیوں نہیں جاری ہوا؟ عمران خان کا پی ٹی آئی کے ممبران پارلیمنٹ کو اسپیکر اور چیئرمین سینٹ پر دباؤ ڈالنے کا حکم بھی دے دیا گیا۔ پاکستان بار کونسل کے انتخابات میں عمران خان نے حکم دیا ہے کہ سلمان اکرم راجہ اور حامد خان جو بھی امیدوار فائنل کریں، تحریک انصاف متحد ہو کر حمایت کرے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کچھ لوگ جو اس وقت طاقت کے نشے میں ہیں وہ افغانستان کو پرووک کر رہے ہیں، اور وہ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ہم ایسے نظر آئیں کہ ہم مجاہدین ہیں۔ اور اس سے ہو کیا رہا ہے کہ پاکستان سفر کر رہا ہے اور دہشت گردی بڑھ رہی ہے جس پر ہمیں تشویش ہے۔ قوم جب تک غلامی کے ذہن میں رہے گی یہ ساری چیزیں ہمیشہ ہوتی رہیں گی جس طرح یہ ہو رہی ہیں۔ یہ چینی چور گندم چور آپ کو ذہنی غلامی میں ہی رکھیں گے۔ قوم کو اپنے حقوق کے لیے کھڑا ہونا ہوگا۔ جب تک